قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کی تفسیر کو بھی نازل کیا ہے، اور وہ تفسیر کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ اور اسلوب حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جس کی آج ہم بات کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر بعض کا لوگ کہتے ہیں مصدر شریعت ایک نمبر پہ قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث ہے۔ میں بحیثیت طالب علم، اہل علم، اساتذہ کی موجودگی میں یہ جسارت کر رہا ہوں اس بات کو کہنے کی کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سیرت مصطفیٰ، ان دونوں کو ملایا جائے تو یہ ایک مصدر شریعت بنتا ہے، ایک مصدر شریعت، یہ دونوں مل کے بنتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ، یہ یقین محکم، ہمیں اس بات کا یقین ہونا۔ آقا فرماتے ہیں الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے، اللہ نے مجھے قرآن عطا کیا اور ایک مثل قرآن بھی عطا کی ہے، اور مثل قرآن آپ کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگانی مبارکہ ہے۔ تو یقیناً یہ یقین محکم اب ہم نے یہاں سے کام اب ہم نے کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس اساس، بنیاد، عصر حاضر کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے کدھر لوٹنا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹنا ہے، قرآن و حدیث کی طرف ہم نے آنا ہے۔ یہاں سے ہمیں ہمارے مسائل کا حل ملے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تو پورا نظام زندگی تمہیں عطا کر دیا، اس میں کوئی تشنگی موجود نہیں، کوئی خامی موجود نہیں۔ تمہیں جو زندگی، کامیاب زندگی کے لیے جو تمہیں چاہیے، وہ سب اصول، سب ضوابط، سب بنیادیں، سب اساس، وہ ہم نے تمہیں اکٹھا کر کے قرآن مجید کی شکل میں اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے طریقہ کار جو ہے، حکمت جو ہے، بصیرت، فراست، وہ سب کچھ ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کی شکل میں تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اسلام کا جو لچکدار نظام زندگی ہے، اس کو تم نے سمجھنا ہے، اور زندگی میں جو مسئلہ بھی آ جائے، جیسا مسئلہ بھی آئے، اس کا حل تم نے بحیثیت ایک مبلغ، ایک طالب علم، ایک معلم، ایک رہنما، آپ نے کتاب اللہ سے ڈھونڈنا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے یمن بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ بما تقضی، وہاں مسائل جب پیدا ہوں گے تو ان کا حل کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ماشاءاللہ آپ اسلامی علوم پڑھ رہے ہیں، قرآنی علوم پڑھ رہے ہیں، تفسیر کے شعبے سے منسلک ہیں، یہی باتیں سب آپ کے ادراک و احساس اور علم میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے کہا بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا، پھر سنت رسول کو دیکھوں گا، اور فرمایا اگر دونوں میں تمہیں کوئی واضح چیز نظر نہ آئے تو پھر انہوں نے آگے فرمایا تھا اجتہد ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کا جو ایک وسیع سسٹم ہے، بڑے اصول ہیں جو لچکدار ہیں، میں ان مسائل کو دیکھوں گا کس کے نیچے فٹ آتے ہیں، کہاں سے اس کی رہنمائی کا سلسلہ جڑ سکتا ہے، میں اس کے لیے کوشش کروں گا، جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ لیکن اجتہاد اس کا دروازہ بند نہیں ہے جیسے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ہمارے جن بزرگوں نے کہا بند، وہ بھی اس ضمن میں کہتے ہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کی جو شرائط ہے، اس کے جو لوازمات ہیں، یہ بھی آج ایک بہت بڑی ہماری میں سمجھتا ہوں ناکامی کا ذریعہ بنا۔ اور نبی پاک نے اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ آقا فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لوگ جہلاء کو اپنی دینی مسند پہ بٹھا لیں گے، جب ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ کتاب و سنت کا بنیادی علم نہ رکھنے کی وجہ سے، اور جو اسلام کی وسعت ہے، عالمگیر اور آفاقیت ہے، عالمگیر اس کا پیغام ہے، اس کے ادراک و احساس نہ رکھنے کی وجہ سے فافتوا بغیر علم، وہ ایسے فتوے دیں گے جن میں علم کی روشنی نہیں ہوگی، علم کی خوشبو نہیں ہوگی، رزلٹ اس کا کیا نکلے گا؟ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی بھٹک جائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے،
اور جو بیچارے ان سے استفادہ کرنے والے ہوں گے وہ بھی بھٹک جائیں گے، انحراف کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یقیناً آج جو مسائل ہیں دنیا کے اندر وہ جدید سے جدید ترین مسائل، میں آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ وہ بدامنی کا ہے، امن کا ہے۔ کیا اس کے لیے کتاب اللہ میں تعلیمات نہیں ہیں؟ سنت رسول اللہ اور سیرت مصطفیٰ میں ہمارے لیے یہاں کوئی اسوہ نہیں ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ داخلی امن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضل نام کے کئی سرداروں کے ساتھ مل کر مکہ معظمہ کی زندگی میں ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور اس کی زندگی بھر آپ مثال دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب ریاست مدینہ قائم کی تو آپ نے اس وقت مدینہ کی ریاست سے مسلمان نہیں آباد تھے، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم لوگ بھی آباد تھے، یہودی آباد تھے، بہت سارے مشرک قبائل بھی ارد گرد آباد تھے۔ اسی طرح نجران کے کرسچن ایک بہت بڑا علاقہ تھا، ریاست تھی۔ زاد المعاد میں اس کی تفصیلات امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں۔ اتنا بڑا ان کا چرچ تھا کہ ایک وقت میں 5000 کرسچن اور مسیحی وہاں پہ اپنی پریئر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اتنا بڑا علاقہ، وہ بھی ریاست مدینہ کا حصہ بن چکا تھا، اور آپ نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے، آج دنیا میں اقوام متحدہ میں جو ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں، انسانی چارٹر تیار کیے، انسانی حقوق کے چارٹر بن رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ سب نے روشنی وہاں سے لی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں آج جو سب سے بڑا مسئلہ امن کا کھڑا ہے، اس کے لیے سب سے واضح اور سب سے کلیئر تعلیمات وہ اللہ کی کتاب میں اور نبی پاک کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود۔ اور پھر آج میں لندن میں تھا کچھ عرصہ پہلے، ایک اجلاس میں گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک کرسچن ریسرچ آفیسر تھے، وہ مجھ سے ایک ملاقات میں کہنے لگے کہ میں بغیر کسی تعصب کے اور بخل کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات کہنا چاہتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا ہم تو اپنے آپ کو بڑے کمزور سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی آج دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے تمام مذاہب کا، وہ ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اور مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اسلام کی تعلیمات کی برکت سے ابھی تک مسلمان معاشرے میں خاندانی سسٹم موجود ہے اور یہ مضبوط ہے۔ پیرس کی ایک خاتون محض اس لیے کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوئی اور اپنے بیٹے کو لے کر آئی کہ اس کو کلمہ پڑھائیے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں چاہتی؟ تو کہا میں نے بوڑھی مسلمان ماں کو جب دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کے بچے نوجوان اپنی ماں کی خدمت کیسے کرتے، تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں اور خاندانی سسٹم کیسا ہے۔ تو آج دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج، آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ خاندانی سسٹم کی ناکامی کا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے پاس وہ سسٹم بڑا مضبوط موجود ہے۔ لیکن آج آپ کے خاندانی سسٹم کو بھی بڑے، میں سمجھتا ہوں مختلف قسم کے مسائل کا شکار کیا جا رہا ہے، اور ہم معاف کیجئے گا بعض ہم میں سے لاشعوری طور پر اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور بعض عمدن قصدن شعوری طور پر میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ یہ ہمارے سسٹم کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔